مسیح میں سب بہن بھائیوں کی سلامتی ہو۔ ہماری آج کی یہ ریکارڈنگ بائبل کی ایک آیت جس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں راستہ حق اور زندگی ہوں۔ ہم اس کو آج سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ان الفاظ کے مطلب کیا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے الفاظ کیوں بیان کیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اعلان میں راستہ حق اور زندگی ہوں۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور گہری آیت پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں انجیل یوحنا باب 14 آیت 6 میں ملتے ہیں، جہاں یسوع مسیح فرماتے ہیں میں راستہ اور حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ صرف ایک روحانی جملہ نہیں بلکہ مسیح کی ذات، اختیار اور نجات کے منصوبے کا مکمل اعلان ہے۔ آج ہم اس بیان کو بائبلی پس منظر کی روشنی میں سمجھنے کی۔ اس بیان کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہے میں راستہ ہوں۔ محترم حاضرین، جب مسیح فرماتے ہیں کہ میں راستہ ہوں تو یہاں صرف ایک اخلاقی رہنمائی مراد نہیں بلکہ خدا تک رسائی کا واحد ذریعہ مراد ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان جدائی بائبل کے مطابق انسان گناہ کے باعث خدا سے جدا ہو گیا۔ انسان اپنی کوششوں، عبادات اور مذہبی رسومات کے ذریعے مکمل طور پر خدا تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قانون انسان کو گناہ کا شعور دیتا ہے، مذہبی اعمال انسان کو پاک نہیں کر سکتے۔ انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے ایک درمیانی وسیلہ درکار ہے۔ مسیح خداوند اسی درمیانی وسیلے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں قربانیوں کا نظام موجود تھا۔ جانوروں کی قربانی گناہ کی کفارہ کی علامت تھی، مگر یہ قربانیاں عارضی تھیں۔ یسوع خود کامل قربانی بنے۔ انہوں نے انسان اور خدا کے درمیان پل قائم کیا۔ وہ صرف راستہ دکھانے والے نہیں بلکہ خود راستہ ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کے مذاہب راستے سکھاتے ہیں، لیکن مسیح خود راستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں حق ہوں۔ اب ہم مسیح کے دوسرے اعلان پر غور کرتے ہیں۔ لفظ حق صرف سچ بولنے کا مطلب نہیں بلکہ الہی حقیقت، خدا کا کامل اظہار، حتمی سچائی۔ مسیح خدا کے کلام کا مجسم ظہور ہے۔ اس کا مطلب مسیح صرف خدا کے بارے میں تعلیم نہیں دیتے بلکہ وہ خدا کی ذات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں ایک نہایت گہرا روحانی اصول موجود ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ سچائی کو ایک نظریہ سمجھتے ہیں، لیکن مسیح سچائی کو ایک شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح خدا کی صفات کا مکمل اظہار ہے۔ مسیح میں خدا کی ذات ظاہر ہوتی ہے۔ مسیح سچائی کا معیار ہے۔ میں زندگی ہوں۔ اس اعلان کے تیسرے اور سب سے روحانی پہلو پر آتے ہیں۔ زندگی کی 2 اقسام۔ بائبل میں زندگی کو 2 حصوں میں بیان کیا گیا ہے: جسمانی زندگی، ابدی زندگی۔ جسمانی زندگی انسان کو دنیا میں زندہ رکھتی ہے، لیکن ابدی زندگی انسان کو خدا کے ساتھ تعلق دیتی ہے۔ مسیح بطور زندگی کا سرچشمہ ہے۔ مسیح عقیدے کے مطابق زندگی خدا سے آتی ہے، ابدی زندگی مسیح کے ذریعے ملتی ہے۔
خدا یسوع مسیح کا یہ اعلان ظاہر کرتا ہے کہ وہ زندگی دینے والے ہیں، وہ روحانی موت کو ختم کرتے ہیں، وہ قیامت اور ابدی حیات کا ذریعہ ہے۔ یہ اعلان صرف مسیح نے ہی کیا، اور کیوں کیا؟ یہ ایک بنیادی اور اہم سوال ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا ایک منفرد مقام تھا۔ مسیح کی ذات منفرد ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ مکمل انسان بھی ہے، وہ مکمل الہی فطرت بھی رکھتے ہیں، اس لیے وہ خدا اور انسان کے درمیان مصالحت کر سکتے ہیں۔ کوئی عام نبی یا استاد خود کو نجات کا ذریعہ قرار نہیں دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں آنے والے نجات دہندہ کی پیشن گوئیاں موجود تھی۔ مسیح نے ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو وعدہ شدہ مسیحا کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے الوہیت کا اعلان کیا۔ یہ بیان مسیح کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ راستہ دینا خدا کا اختیار ہے۔ سچائی ہونا یا سچا ہونا خدا کی صفت ہے۔ زندگی دینا خدا کا اختیار ہے، لہٰذا یہ اعلان مسیح کی خدائی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت کا روحانی اور علمی پیغام، محترم سامعین، یہ آیت صرف علم الہیات کا موضوع نہیں بلکہ عملی ایمان کا مرکز بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نجات انسان کی کوششوں سے نہیں بلکہ مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ سچائی نظریہ نہیں بلکہ مسیح کی شخصیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابدی زندگی مسیح کے ساتھ تعلق میں ملتی ہے۔ مسیحی ایمان میں اس آیت کی مرکزیت، مسیحی عقیدہ میں یہ آیت بنیاد سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ مسیح کی شناخت واضح کرتی ہے، یہ نجات کا منصوبہ واضح کرتی ہے، یہ خدا اور انسان کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ اگر ہم اس پورے بیان کا خلاصہ کریں تو مسیح کا اعلان 3 بنیادی حقائق ظاہر کرتا ہے۔ مسیح نجات کا واحد راستہ ہے، مسیح خدا کی مکمل سچائی کا اظہار ہے، مسیح ابدی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ بیان مسیح ایمان کا مرکز، کیونکہ اس میں مسیح اپنی شناخت، اختیار اور نجات کے منصوبے کو ایک ہی جملے میں ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس بیان کو مسیحی ایمان کا مرکز، ستون کہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو کسی معاملے پہ تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے ہر سوال کا جواب نہایت احترام کے ساتھ دیا جائے گا۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین۔